اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم بھی درود بھیجو اور صلوات اور سلام کرو اور تسلیم کرو جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آیت درود پڑھنے کے بعد ہم پہ واجب ہے کہ ہم درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم درود نہ پڑھیں۔ بے شک محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے نماز ہماری مکمل ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے سہاقیل فرشتے کے متعلق ذکر کر رہی تھی کہ سہاقیل فرشتہ خداوند کریم ہم پہ مہربان ہے کہ اس نے سہاقیل فرشتے کو ہر نماز کے وقت ہمارے پاس بھیجتا ہے، اور وہ خداوند کریم کے پاس لے کے جاتا ہے کہ اس نے اب فجر کی نماز پڑھی ہے، اس نے اب ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ جب ہم 5 نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز شب کا وقت جب آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سہاقیل ہر نماز شب یعنی عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد 3 دفعہ ندا کرتا ہے، یعنی 3 دفعہ آواز دیتا ہے کہ اے خدا کے فرشتوں، بے شک خدا نماز ادا کرنے والوں کی تمام خطائیں معاف کرتا ہے۔ یعنی جب ہم نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں تو پھر سہاقیل فرشتہ یہ بات کہتا ہے کہ تمام خطائیں معاف کرتا ہے، لہٰذا اس عمل کے ساتھ دعا کرو کہ جو بندہ اور جو کنیز خدا نماز شب ادا کرے، خدا کے لیے روئے، اخلاص کے ساتھ روئے اور خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور رسول کی ساری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے اور اس کی نیت خالص ہو، تو پھر خداوند کریم اور سب مل کے دعا کرو کہ اس کی اس نماز کو قبول کر لے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس طرح سے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کر کے خداوند کریم کے حضور یہ نماز شب پڑھتا ہے اگر، تو خداوند کریم اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، اور خدا اس کے پیچھے ملائکہ کی 9 صفیں قائم کرتا ہے کہ گنتی کی ہر صف کی خدا کے سوائے کوئی نہیں جانتا کہ اس صف میں کتنے ملائکہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک سرا مشرق تک اور دوسرا سرا مغرب تک، اور جب وہ مومن نماز سے فارغ ہوگا ان فرشتوں کی تعداد کے برابر درجات اس مومن کے لیے لکھے جائیں گے، یعنی جتنے فرشتے یہاں پر اس کے پیچھے سب باندھ کے کھڑے ہوں گے اگر ہم نماز شب پڑھتے ہیں، تو خداوند کریم کہتا ہے کہ وہ میرے جو جتنے بھی درجے ہوں گے، جتنے بھی یہ فرشتے آئیں گے، اتنی ہی اس کے لیے مومن کے لیے صفات لکھی جائیں گی اور اس کے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ایک ربی بن بدر نے یہ حدیث سنی اور یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ہم کہاں تھے اس کرم الہی کے پانے سے، ہم اتنے وقت دور رہے، اور خداوند کریم اب ہمیں توفیق عطا کر کے ہم تیری عبادت بہت زیادہ سے زیادہ کریں۔ کہ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ نیکی پانے کا اور نیکیاں حاصل کرنے کا شوق انسانوں کے رہتا ہی ہے، ہر ایک کو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اجداد سے یہ سنا ہے، اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ چند فقیر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، یعنی بہت غریب تھے اور ان کے پاس کچھ اتنا مال و متاع نہیں تھا، ظاہر ہے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہو سکتا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، امیر لوگ تو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ کسی غلام کو آزاد کر دیں، مگر ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم حج کو چلے جائیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ہم حج ادا کر لیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ دے دیں،
ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، تو کیا کریں یا رسول اللہ؟ نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہیں، تو جو خداوند کریم نے امر حکم دیے ہیں ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا درود پڑھا کرو، جتنا درود پڑھو گے اتنی ہی تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، تمہارا صدقہ قبول ہو جائے گا، تمہارا حج قبول ہو جائے گا۔ یہ سب تمہاری عبادت جو لوگ بھی کرتے ہیں تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، تم حج میں بھی شامل ہو جاؤ گے، تم صدقے میں بھی شامل ہو جاؤ گے، تم جہاد میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی 100 بار اللہ اکبر کہے، کیونکہ تمہیں ایک حسرت ہے نا کہ ہم کوئی غلام نہیں آزاد کر پاتے، ہم غریب ہیں، اور آپ ہم سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی غلام کو آزاد کرائے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ تو امیر لوگ تو غلام آزاد کرا دیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہم تو کوئی غلام آزاد نہیں کرا سکتے۔ آپ نے فرمایا 100 بار اللہ اکبر کہو، تو یہ سمجھو کہ جب تم نے 100 بار اللہ اکبر کہا تو تم نے 100 غلام آزاد کرا دیے۔ اور سنو، جب تم یہ کہتے ہو نا کہ امیر لوگ جو ہیں وہ اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں، یعنی کہ آج کل بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اونٹ کی قربانی دیتا ہے، کوئی گائے کی، کوئی بکرے کی، اس طرح سے قربانیاں دی جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ وہ لوگ اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے جو ہم قربانی ادا کر سکیں، دے سکیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم 100 اونٹوں کی قربانی دو؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تم ایسا کرو کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، جب تم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے تو سمجھو تمہاری اونٹوں کی قربانی 100 اونٹوں کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور جو کوئی 100 دفعہ، اور پھر تم نے ایک بات اور، تمہاری خواہش اور کیا خواہش تھی تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہمارے پاس گھوڑے ہوں جن پہ زین و لگام لگا ہوا ہو، جب جہاد کے لیے لوگ جائیں تو ہم وہ 100 گھوڑے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بس تمہاری یہ خواہش ہے؟ کتنا میرا شفیق مولا ہے، کتنا میرا کریم مولا ہے، کتنا میرا ماہی مولا ہے، کیسے سب کا دل رکھنے والا مولا ہے میرا۔ آپ نے کہا کیا تمہاری یہ خواہش بس یہی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس بھی ایسے 100 گھوڑے ہوں جن پہ زین لگا ہوا ہو، لگام ڈلی ہوئی ہو، تو ہم جہاد کے لیے وقف کر دیں تاکہ اللہ ہم سے خوش۔ آپ نے کہا تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، تو اس دن تمہارا وہ جو تم چاہتے ہو کہ جہاد کے لیے 100 گھوڑے تم دو، تو وہ تمہارا ذکر کے برابر ہو جائے گا۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہو، کوئی 200 دینا چاہتا ہے، کوئی 300 دینا چاہتا ہے، تو اسی حساب سے تم ذکر کرو تو تمہیں اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا چلا جائے گا۔ جب یہ خبر مدینے کے امیروں کو پہنچی تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہ یہ پڑھیں، تو انہوں نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو جو مدینے کے فقیر تھے انہوں نے دیکھا یہ تو پہلے دولت سے پیسے سے خرید کے اس طرح سے غریبوں کو آزاد بھی کرتے تھے، اور اونٹوں کی قربانی بھی دیتے تھے، اور اس طرح سے گھوڑے بھی دیتے تھے جہاد کے لیے۔ اب اگر ہم لوگ یہ دعائی پڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے ہم دے رہے ہیں تو یہ انہوں نے یہ چیز بھی ہم سے لے لی۔ وہ پھر رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر یہ تسبیح پڑھنی شروع کی ہے تو وہ امیر لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ مسکرائے، شافی محشر مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ ایک نیک عمل ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، اس میں اچھائی ہے۔ اور دیکھو تمہیں ایک عمل ملا، اور اس بات سے کہ ان کے دلوں پہ بھی اثر ہوا اور وہ اس کا ورد کرتے رہے۔ آپ نے فرمائی خدا کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے اس عمل سے خدا خوش ہے، اور تم ان کے عمل سے خوش ہو جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے
وہ جو عمل کر رہے ہیں اور تم مجھ سے خوش ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ اور تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہی عمل کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ ہمیں اپنے، کیونکہ خداوند کریم کہتا ہے سورۃ یاسین میں کہ میں روز محشر تمہارے منہ پہ پٹی باندھ دوں گا اور تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، اور تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تو پھر ہمیں اور ہماری زبان بھی گواہی دے گی۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں زبان کے غسل کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گی، اور خداوند کریم آپ کو خوش رکھے کہ پریشانیاں دور ہوں، اس ذکر کے صدقے محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے ہماری عاقبت بخیر ہو، اور روز محشر خداوند کریم ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا اور ساقی کوثر کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر پلانا۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔